بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کی کیسے اصلاح کریں، اس کے تعلق سے 4 سبب گزر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 5ویں سبب پر روشنی ڈالیں گے۔ 5واں سبب، 5ویں چیز جس کے ذریعہ سے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں وہ ہے بدگمانی سے بچنا، برے گمان سے بچنا، دور رہنا، بدگمانی کو چھوڑنا، کسی کے تعلق سے برے گمان کو اپنے دل میں نہ پالنا۔ بدگمانی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعہ سے سب سے پہلے انسان کا دل خراب ہوتا ہے، انسان کا دل فاسد ہو جاتا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گمان کرنے والا، ایسا گمان جو برا ہو، کسی کے تعلق سے بدگمانی کرنے والا، نگیٹو سوچنے والا، منفی سوچنے والا، کہتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے تاکہ میں تحقیق کروں، تو اللہ رب العالمین کا فرمان اسے یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بدگمانی سے مقصود اس کا ارادہ ہے تحقیق کرنا، تو اسے جاسوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تجسسوا، کیونکہ برا گمان رکھنے والا اگر یہ کہتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں تحقیق کروں، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ تحقیق کے جتنے بھی دروازے ہیں چور دروازوں سے گھسے گا، جاسوسی کرے گا، اور جاسوسی سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر یہ کہے وہ کہ نہیں میں جاسوسی نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ صرف تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ بدگمانی کرنے والا، برا گمان پالنے والا دراصل اس کا مقصد دوسروں کے سامنے فلاں بھائی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا ہے۔ تو بدگمانی یہ کئی بڑے بڑے گناہ کا سبب ہے۔ پہلا سبب، ان سوء الظن یؤدی الی الغضب، بدگمانی یہ غصے کی طرف ابھارتی ہے انسان کو۔ آپ کسی کے بارے میں برا گمان رکھ لیں گے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے شاپنگ کے لیے اپنی بیوی کو مارکیٹ لے کے گیا ہے، اب وہ حجاب میں ہے، وہ پردے میں ہے، اب آپ نے گمان کیا کیا؟ شاید کسی اجنبی عورت کو لے کر کے گیا ہے، کسی اجنبی عورت کو لے کر کے یہ گیا ہے، غیر محرم عورت ہے۔ آپ نے اپنے دماغ میں بدگمانی پال لی۔ اب آپ کا دل جو ہے دھیرے دھیرے آپ کو غصہ پہ وہ ابھار رہا ہے، کیسا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، خرافات پہ آپ کو ابھار رہا ہے۔ اب یہ غصہ سبب بنے گا اختلاف کا، آپ کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا شیطان، اور پھوٹ ڈالنے کے بعد شیطان علاقات کو، تعلقات کو، جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، ان کو خراب کر دے گا۔ گناہ ایک ہے بدگمانی، سب سے پہلی چیز غصہ، غصہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہوا، اختلاف اور انتشار سے رشتے ناطے خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا تاکہ ہمارے دل صاف رہیں، پاک رہیں، اچھے رہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ بدگمانی سب سے پہلے جس چیز کو کھوجتی ہے، نکالتی ہے، تلاش کرواتی ہے، وہ ہے جاسوسی۔ اس لیے ربط دیکھیں آیت کا، اللہ نے اس کے فوراً بعد کہا وَلَا تَجَسَّسُوا،
زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اب اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کے تعلق سے غیبت پالیں گے تو اب اس کی ٹوہ میں لگیں گے، آپ اس کے اندرونی مسائل کو، اس کے بھید کو، اس کے رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آپ، اور جب آپ اس کے رازوں کو تلاشیں گے، اگر کچھ مل رہا ہے تب تو آپ اس کی غیبت کرنے بیٹھ جائیں گے دوسرے کے سامنے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ اس پر تہمت لگائیں گے، جو کہ حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تہمت لگانے سے، کسی پر الزام تراشی کرنے سے، الزام لگانے سے منع فرمایا ہے۔ امام زمخشری بہت بڑے امام ہیں، لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں اسوأ الناس حالا من لا یثق به احد لسوء ظنه، حال کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگوں میں وہ آدمی ہے کہ جس پر کوئی بھی اعتماد نہ کرتا ہو اس کے برے گمان کی وجہ سے۔ ہر آدمی کے تعلق سے برا سوچتا ہے، وہ نگیٹو سوچتا ہے، بدگمانی پالتا ہے، جس کو بھی دیکھتا ہے۔ دو آدمیوں کو دیکھ لیا بات کرتے ہوئے اور وہ دونوں مسکرا رہے ہیں، تین آدمیوں کو دیکھ لیا بات کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، تو یہ سوچتا ہے ارے شاید میری برائی کر رہے ہیں۔ یہ گمان پالنا ہے، برا گمان ہے۔ وَلَا يَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب یہ دوسروں کے تعلق سے برا گمان کرتا ہے اور دوسروں پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، تو کوئی بھی پھر اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اس کے برے کردار، برے اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو بات بات پہ نگیٹو سوچتا ہے، منفی سوچتا ہے، بدگمانی پالتا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس پر اعتماد ہی نہیں کرتے، اور مشہور ہو جاتا ہے ایسا آدمی کہ یار بڑا برا آدمی ہے، ہمیشہ برا سوچتا ہے، ہمیشہ غلط سوچتا ہے۔ اچھا تو اس نے سوچا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں، یہ ہمیشہ برا سوچتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بدگمانی یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو خراب کرتی ہے، جو انسان کے دل کو برا کرتی ہے اور انسان کی نیت کو خراب کرتی ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بدگمانی نہ پالیں کبھی بھی اپنے دل میں۔ ایک مسلمان کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے تئیں ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، بہتر سوچتا ہے۔ اگر وہ مسکرا رہے ہیں تب بھی آپ سمجھیں ماشاءاللہ اچھی بات کر رہے ہوں گے میری طرف دیکھ کر کے، گرچہ وہ کر رہے ہیں برا، اگر وہ برا حقیقت میں کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے تعلق سے برائی کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں، اللہ دیکھ رہا ہے ان کو۔ آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے کسی کے باطن پر حکم لگانے کا، آپ کو حکم دیا گیا ہے ظاہر پر حکم لگانے کا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں کانوں سے، اس کے مطابق آپ حکم لگائیں۔ ایک قاضی، ایک جج، ہم نے فقہ القضاء میں پڑھا تھا کبھی، جو اسلامی قضا ہیں، جج، یعنی کیسے قاضی جو جسٹس ہوتا ہے، چیف جسٹس، وہ کیسے فیصلہ کرتا ہے، اس کے تعلق سے ایک اہم بات اہل علم نے، فقہا نے لکھی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہر پر فیصلہ کرے، غور سے سنے اور دلیل کے مطابق فیصلہ کرے، یہ ہونا چاہیے۔ بدگمانی پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ آدمی برا ہے، اس کے مطابق اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے، نہیں، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ہاں، بعض حالتیں ایسی ہیں جس میں آپ بدگمانی پال سکتے ہیں، برا گمان رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی حالت، وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کہ کسی بندے کے تعلق سے بدگمانی پالے، اور وہ بندہ کیسا ہے؟ معلوم ہے شرابی آدمی ہے۔ کیا ہے؟ شرابی ہے، سب کو معلوم ہے شرابی آدمی ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی رکھی جا سکتی ہے کہ اس نے شراب پی ہوگی، آپ نے کہیں دیکھ لیا، اور مشہور ہے وہ ایک آدمی۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ طوائف کے پاس جاتا ہے، یعنی بدکار آدمی ہے، زانی آدمی ہے، اور وہ اتفاق سے اسی راستے سے گزر رہا ہے، اور اس کے تعلق سے بدگمانی رکھی جا سکتی ہے، برا گمان رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن برا گمان رکھنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل کی اصلاح ہو جائے۔
کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں بدگمانی پالنا بالکل حرام ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانی پالنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ جا رہے تھے راستے میں موٹر سائیکل سے، آپ جا رہے تھے کار سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ اب آپ نے کیا سوچا، یار ساری تقدیریں، بری تقدیریں اللہ نے میرے ہی لیے لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے نہیں کہتے ساری قسمت میری بری قسمت ہے، یار کیا مسئلہ ہے، سب پھوٹی ہوئی قسمت ہے میری، بری قسمت، بری تقدیر میری۔ یہ اللہ کے تعلق سے برا گمان رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام مشرکوں کا ہے، یہ کام منافقوں کا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے تعلق سے برا گمان رکھتے ہیں۔ یہ حرام، قطعاً حرام ہے۔ اللہ کے تعلق سے بدگمانی پالنا، برا گمان رکھنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برا گمان رکھنا، اہل ایمان کے تعلق سے برا گمان رکھنا حرام ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا وہ آدمی جو اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہے، مومنوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو سمجھ لیجیے الحمدللہ اس کا دل صاف ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اس کا دل پاکیزہ ہے۔ اور ہمیں بھی ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ برا گمان نہ پالے۔ آپ کوئی مسئلہ ہے جا کر کے آپ سامنے مل لیجئے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔